خون رہ گیا، شام میں وہ سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ ملتمس و حاجی محمد بھوٹا حیدری صاحب سے آئے اور فضائل احمد صاحب امام سجاد علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہمارے پاس جہاں اچھے پڑھنے والے ہیں، لیکن کیا کہوں، میرا گلہ ہے، میں ان سے کہوں گا انہیں مولا کی شہادت تیار کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی۔ خیر، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صحابہ نے ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو صحابہ نے امر کی۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک عہدے کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس عہدے سے ریلیٹڈ اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس عہدے کا ذکر کیا گیا ہے وہ عہدہ امامت ہے، عہدہ ولایت ہے، اور پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جس کو امام مانتے ہو، جس کی ولایت کا اقرار کرتے ہو، اس کے حکم کی اتباع کرو۔ آج کی شہادت، آج کی مجلس جو جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ ہے، تو میں مولا کے ہماری نظر میں جو کالے کپڑے پہن لے، جس نے کڑی پہنی ہوئی ہو، اپنے کندھے کے اوپر کالا صافہ رکھتا ہو یا پرنا رکھتا ہو، ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے۔ یہ ظاہری طور پر مومن کی نشانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک فقہ کی نشانی ہے، یہ اعضاء کی نشانی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن مومن کی نشانی یہ نہیں ہے۔ جس ہستی کے ذکر کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہوگا جسے وہ مومن کہیں گے، وہی مومن ہوگا۔ میں خود کو مومن کہتا رہوں، متقی کہتا رہوں، میں نہیں بن سکتا جب تک وہ جو سرٹیفائڈ دیتے ہیں، جو سٹیمپ لگاتے ہیں مومنیت کی، متقیت کی، جب تک وہ نہ ہمیں تسلیم کرے، ہم جو مرضی بنتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خلوت میں، تنہائی میں تقوی الہی اختیار کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ تنہائی میں تقوی الہی سے کیا مطلب ہے؟ تنہائی میں عبادت ہونی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ نہیں، عبادت نہیں، تنہائی میں گناہ سے بچنا چاہیے، جہاں اس کے اختیار میں سب کچھ ہو بندے کے، اور اسے خوف آ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، اور وہ اس گناہ سے رک جائے، اسے کہتے ہیں کہ تنہائی میں تقوی الہی اختیار کریں، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو۔ یہ جس دور میں ہم ہیں، اور ہماری آنے والی نسل سے بھی برے دور میں ہوں گی، جس دور میں ہم ہیں، تنہائی میں گناہ، میں اب موبائل ہر بندے کے پاس ہے، تو کیا کچھ اس موبائل کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کبھی ایسا شیطان وسوسہ کرے، اور خوف الہی سے، خوف امام سے، کہ بندہ اس سے باز آ جائے، تو وہ سمجھ لے کہ میں مومن ہوں۔ لیکن اگر بندہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ فیلے کبھی کر جائے، کویشچن مارک ہے وہاں پر، اسے سوچنا چاہیے۔ دوسری نشانی جو سید ساجدین فرماتے ہیں کہ غربت میں صدقہ دے۔ عموماً بندہ اللہ کی راہ میں تب خرچ کرتا ہے جب وہ اس کے پاس اپنی جیب گرم ہو اس کی، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن سرکار فرماتے ہیں خود تندرستی کیوں نہ ہو، غربت میں جو صدقہ دے وہ مومن ہے۔ امیر المومنین و امام المتقین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں کلمات انکسار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آسمان سے اپنی روزی کو نازل کرواؤ۔ یہ صدقے کے جو ہیں یہ بے شمار فوائد ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو خوشحالی میں نہیں بلکہ تنگ دستی میں صدقہ دے وہ مومن ہوگا۔ تیسری نشانی سرکار فرماتے ہیں کہ جو مصیبت پر صبر کرے۔ بندے پر طرح طرح کی پریشانی آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، جو گلہ نہ کرے، اس مصیبت پر صبر کرے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہے۔ چوتھی نشانی ہے
بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے. کس وقت؟ غصے کی حالت میں. جب کوئی آپ کی ناپسندیدہ چیز آپ کے سامنے کو ہو جائے، کسی دوسرے مومن بھائی سے کوئی عمل ہو جائے، فیملی میں کچھ ہو جائے، کہیں بھی کچھ ہو جائے، وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو اس حالت میں اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا وہ مومن ہوگا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ سچ بولے حالت خوف میں. حالت خوف مطلب کہ اس کو پتا ہو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے 5 یورو کا، 10 یورو کا، 2-4 بندوں میں ہو سکتا ہے میری توہین ہو جائے، تو وہ اس کو نظر انداز کر کے سچ بولے جیسے بھی صورتحال ہو، اس سچ میں بولنے پر وہ بندہ جو ہے وہ مومن ہے. میرے عزیزو، یہ 5 نشانیاں آج ہمارے جو امام جن کی شہادت کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جس میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں گی وہ شخص مومن ہوگا. ظاہری طور پر جس طرح کا بھی یہ معیار میں نے خود نہیں کیا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، کوئی کہے کہ شاید یہ میرے الفاظ ہیں، یہ امام زین العابدین کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ ان کے سامنے معیار مومنیت ہے. جو ان چیزوں کے اوپر پورا اترے گا وہ ان کی نگاہ میں مومن ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اطاعت کرے، دوسرا پہلو ان کے عہدے سے متعلق ہے، عہدہ امامت، عہدہ ولایت. اس کے اوپر بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب نے وہ پڑھا ہی منقبت کہ اگر میں کہوں تو مر جاؤ تم. یہ ان کے عہدہ ولایت کا اختیار ہے ان کا کہ وہ منہ سے جو لفظ ادا کرتے ہیں وہ فوراً ہو جاتے ہیں. بلخ ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک مومن ہے جو ہر سال امام زین العابدین کی زیارت کے لیے آتا ہے. پہلے وہ خانہ کعبہ جاتا ہے، خانہ کعبہ جاتا ہے، وہاں پر عمرہ کرتا ہے، پھر مدینے آتا ہے. تو ہر سال مولا کے لیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحائف بھی لے کر آتا ہے، جو کچھ بھی بلا سکتا ہے مولا کے پاس رہتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. اس کا روٹین ہے ہر سال. تو ایک دفعہ جب وہ مولا کی زیارت کر کے واپس جاتا ہے تو اس کی جو جوزہ محترمہ ہوتی ہیں وہ اسے کہتی ہیں کہ ہر سال تم امام کی زیارت کو جاتے ہو تو کبھی امام نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا، تم ہر دفعہ تحفے لے کر جاتے. اسے تانا دیا کہ امام نے کبھی تحفہ نہیں دیا. وہ کیا کرتا، اس نے صبر کیا. خیر نیکسٹ ایئر جب وہ دوبارہ مولا کی زیارت کے لیے گیا تو اب وہ امام تھے، انہیں پتہ تھا کہ ان کے یہاں پر اس کے جو پچھلے سال کے کیا معاملات ہوئے تھے. تو مولا اسے کہتے ہیں کہ آؤ میرا وضو کرواؤ. ایک دشت لیا، اس میں وضو کروانے بیٹھ گیا. اس نے مولا نے اپنے ہاتھ دھونا شروع کیے تو پانی جو وضو میں گر رہا تھا تو اس کا جب ایک جو برتن تھا اس کا 3/4 حصہ جو پانی گرا تو مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے مولا یہ پانی ہے. مولا فرماتے ہیں غور سے دیکھو یہ پانی تو نہیں ہے، یہ تو زمرد نظر آ رہا ہے. وہ دیکھتا ہے تو وہ زمرد ہوتا ہے. پھر دوبارہ مولا اسے کہتا ہے کہ میرے دوبارہ ہاتھ دلاؤ. وہ دوبارہ ہاتھ دلاتا ہے تو پھر آدھا پانی اور جو پور ہوتا ہے. تو مولا کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی ہے. دیکھتا ہے تو پانی نہیں ہے بلکہ وہ حقیق ہے. تیسری دفعہ پھر جو پانی کا حصہ رہ جاتا ہے مولا کہتے ہیں اس کو دلواؤ. جب وہ تیسری دفعہ پانی دلواتا ہے مولا کے ہاتھ تو وہ مولا کہتے ہیں دیکھو کیا ہے. وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے مولا یہ تو پانی ہے. مولا کہتے ہیں غور سے دیکھو پانی نہیں ہے، یہ تو سفید موتی ہے. 3 دفعہ وہ حقیق زمرد اور موتی وہ مولا کہتے ہیں یہ تم لے جاؤ اور جا کر اپنی جوزہ سے کہنا کہ یہ زین العابدین نے تحفہ دیا ہے اور میری طرف سے عذر خواہی کرنا. امام عذر خواہی چاہ رہے ہیں. میں یہ اس نقطے پر آپ کو روکوں گا. امام وقت جو کہہ رہے ہیں کہ بعض بات ہوتا ہے ایسا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ میری کس ادا سے دوسرے شخص کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ جانے میں انجانے میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہے تو دوسرا شخص کس لحاظ سے سوچے گا وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن امام وقت کے امام نے کہا کہ اپنی جوزہ سے میری عذر خواہی کرنا کہ ان کو یہ ہماری جو عادت آپ کو تحفہ نہ دینے کی شاید اچھی نہیں لگی. جہاں انہوں نے کس کیا ہے تو جب وہ جاتا ہے واپس. اچھا میں یہاں پر واپس آتا ہوں اسی پوائنٹ پر. تو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، بھائیوں سے ہو جاتے ہیں خاص کر کے. یہاں پر آئے ہیں تو امام سید سجاد علیہ السلام کی سیرت کا اس موقع پر مجھے ایک بہترین پہلو یاد آ گیا ہے. سرکار کی عمر چند دنوں کی ہوگی جب سرکار کی والدہ اس دنیا سے چل بسی جناب شہر بانو شہزادی تھی. ان کے ساتھ بہت زیادہ کنیزیں بھی آئی تھی جی. شرین اور جو ہندا ہے جو کنیزیں تھی جناب شہر بانو کی، آپ نے نام سنا ہوگا شرین کا اور ہندا کا، ہند جسے کہتے ہیں. تو ایک اور بھی کنیز تھی تو مولا نے سب کو آزاد کر دیا. وہ کنیز کہتی ہے نہیں مولا میں یہاں پر ہی رہوں گی، میری شہزادی کا جو بیٹا ہے یہ زین العابدین میں ان کی خدمت کروں گی، ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزاروں گی. تو وہ بوڑھی ہوگی سرکار کے گھر میں رہتے. سرکار کا یہ روٹین تھا کہ جب کھانا کھاتے تھے تو اگر وہ آ کے بیٹھ جاتی دسترخوان پر تو سرکار کھانا نہیں کھاتے تھے. تو
دوسرے گھر والوں نے کہا آقا آپ امام ہیں, آپ کی جو نرم دلی ہے وہ بڑی مشہور ہے, لیکن یہ کب تک, وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ ان کو امی کہہ کے بلاتے تھے, یا امو ماں کہہ کے بلاتے تھے اس کنیز کو, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. تو دوسرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں لگتا ہے امام سلطان شاید ناراض ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو پوچھا مولا یہ کب تک ایسا چلے گا, آپ آخر ان کو معاف کیوں نہیں فرما دیتے؟ مولا حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ کیا ہوا, کیوں میں معاف فرماؤں گا, کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے, اگر وہ دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائیں, وہ آپ کی والدہ ہیں, اگر ان سے کچھ گستاخی ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی تو آپ معاف فرماتے ہیں. فرماتے ہیں نہیں, میں تو ان کے ادب کی وجہ سے, ان کے احترام کی وجہ سے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. وہ سب چونک جاتے ہیں, مولا ایسا کیوں ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ صاحب حضرات کی, مولا ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا دل چاہ رہا ہو کہ فلاں جو کھانا پڑا ہے اس کو میں کھاؤں گا, میں کھاؤں گی, تو ان کے دینے سے پہلے میں وہ کھانا لے لوں, تو ان کے دل میں کہیں خیال نہ آئے کہ یہ کھانا میں نے لینا تھا, تو یہ تو سجاد لے گئے یہ کھانا, یا یہ روٹی وہ کھانا چاہ رہی, وہ روٹی میں کھانی, تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری ماں کی کوئی ایسی خواہش ہو کہ میں اس کو لے جاؤں. میرے عزیزوں میرے دوستوں, جب ہم یہاں پر یورپ میں آتے ہیں تو ظاہر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, تو ہم پیچھے جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, ہمارے بھائی ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رویہ تھوڑا سا نیچرلی جو ہے نا دنیا داری کے لحاظ سے کافی ٹف ہو جاتا ہے. ذرا سی باتوں پر ہم ان کے بہت الجھ جاتے ہیں, تیز بول جاتے ہیں. میرے خیال میں بہت سارے مشاہدات, چہروں کے اوپر تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامن پہلو پایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیں کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے. تو وہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ اس کے اوپر فوراً ہمیں توبہ کرنی چاہیے, جس کی دل آزاری ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے. میں واپس آتا ہوں اسی جگہ پر, تو وہ بندہ مومن جا کر اپنی بیوی کو تھوڑا سا جھنجھلا کر کہتا کہ یہ جو تم گلا کرتی تھی, یہ سید سجاد نے آپ کے لیے تحفے بھیجے ہیں. تو وہ سیدہ شکر کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اگلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جب زیارت کے لیے جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. نقش یہ ارادہ ہے, تو وہ دونوں چلتے ہیں ایک ساتھ. مدینے مکے میں جا کر حج کرتے ہیں. حج کرنے کے بعد مدینے کے باہر ایک جگہ پر رکتے ہیں. وہاں پر اچانک آنن فانن اس کی بیوی جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے, اور فوراً کچھ سیکنڈوں کے اندر, کچھ لہجوں کے اندر, کچھ وقت کے اندر وہ مر جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, مدینہ قریب ہی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میں سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں, انہیں جا کر بتاتا ہوں کہ ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, تو وہ ان کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے. وہ شخص جو ہے وہ بندہ مومن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے, اور آ کے ان کو ماجرا سارا بتاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی, جا کر دیکھو تمہاری بیوی تو زندہ ہے. وہ واپس آتا ہے ادھر, آ کے دیکھتا تو واقعی اس کی بیوی جو زندہ ہوتی ہے. یہ جو حق ولایت ہے ان کا, یہ جو امامت اور ولایت ہم کہتے ہیں, یہ صرف انسانوں کے اوپر نہیں ہے ان کا حق ولایت تمام مخلوقات کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, فرشتوں کے اوپر بھی ان کا حق ولایت ہے, وہ بھی ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں ہر حال میں. ملک الموت جو ہے وہ بھی ان کے حکم کے تابع ہے. تو جب وہ شخص اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے کیا ہوا؟ بیوی کہتی ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں, میں مر گئی تھی, ملک الموت جو ہے وہ میری روح کے لے کے جانے والا ہی تھا کہ ایک بزرگ شخصیت آئی ہے, انہوں نے آ کے کہا کہ رک جا. وہ رک گیا, انہوں نے کہا اس کی جو ہے روح واپس کرو, اس نے روح واپس کی ہے. تو مومن پوچھتا ہے کہ اس جو شخصیت آئی تھی ان کا حلیہ کیسا تھا, ان کا دیکھنے میں کیسے تھے؟ تو وہ مومنہ اسے بتاتی ہے کہ وہ دیکھنے میں ایسے ایسے تھے. وہ سمجھ جاتا تھا کہ کون شخصیت ہے. جو ہی وہ چل کے مدینے میں آتے ہیں, جب وہ مومنہ سرکار کی زیارت کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس نے اس ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ روح واپس کرو, وہ یہی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. محمد وآل محمد صلوات. سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زہر دی گئی تو انہوں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سی وصیتیں کی. ان وصیتوں میں امام سجاد علیہ السلام نے آپ مومنین سب کو جو ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں بھی یاد کیا ہے. مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا, میرے موالیوں حبداروں سے کہنا, میرا ماتم کرنے والے اور میرا غم سن کر آنسو بہانے والوں سے کہنا کہ 4 لوگوں سے ہرگز دوستی نہ کریں. 4 لوگوں سے ہرگز دوستی نہ کریں. دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کس کرب میں ہیں, لیکن وہ اپنے اس کرب کے اندر جب انہیں زہر دی گئی ہے, ان کا جو جگر پھٹ چکا ہے, ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھول رہے. کتنے کریم امام ہیں, کتنے شفیق امام ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. وہ فرماتے ہیں 4 لوگوں سے, میں جلدی سے ختم کر کے میں مولا کا 1-2 جملے کہوں گا مصائب کے. 4 لوگوں سے نہیں کریں. نمبر 1 فاسق,
جو سرعام گناہ کرتا ہو اس کے ساتھ ہرگز دوستی نہ کرے. نمبر 2 بخیل جو کنجوس ہو اس کے ساتھ ہرگز دوستی نہ کرے. نمبر 3 جو جھوٹ بولے اس کے ساتھ ہرگز دوستی نہ کرے. نمبر 4 جو قطع رحم کرے خونی رشتوں سے. مطلب خونی رشتوں میں سب کزن آتے ہیں, چچا کا بیٹا, تایا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, پھپھو کا بیٹا یا بیٹیاں, جیسے بلڈ ریلیشن جسے کہتے ہیں, بہت غربت سے. ان کے ساتھ جو قطع رحم کرے وہ اس کے ساتھ دوستی نہ کرو. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے معاملہ کہ کسی کے ساتھ ناراضگی ہے بہن سے, بھائی سے, وہ مجلس کے بعد اس کو فون کرے کہ مولا سجاد کا حکم ہے کہ ان کے جو قطع رحم کرتا ہے اس سے ساتھ دوستی کرو. تو میں مولا سجاد کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی جو دشمنی ہے, جو ناراضگی پڑ گئی ہوئی ہے کسی کے ساتھ, وہ ختم کرتی ہوں یا کرتا ہوں. سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے بعد بہت زیادہ روتے تھے. صبح روتے تھے, شام روتے تھے, ہر وقت سرکار روتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. مفسرین نے بہت بیان کیا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ مولا کے جو 40 سال مولا روئے ہیں تو مولا 40 سال خون روئے ہیں. عزیزوں 40 سال خون رونا کو آسان کام نہیں. ہم بھی کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے, لیکن مفسرین جنہوں نے کربلا کی تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا نے جو 40 سال خون روئے ہیں یہ اصل میں جناب زینب کی چادر تھی جو مولا کی آنکھوں سے خون بن کر بہتی رہی ہے. اجرکم اللہ. آپ کے چہرے پریشان ہیں مولا کا ذکر سن کر. یقیناً آپ سب کی حاضری مولا کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. آپ سب کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں, عزادار ہیں مولا کے. منہال مولا کا ایک شہاب الدین زہری ہے, مولا کا چاہنے والا ہے, مولا کا صحابی. اس نے کہا کہ مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے تو آپ میرے بیٹے کی شادی پر تشریف لائیں. تو مولا کہتے ہیں کربلا کے بعد ہم نے شادیوں کے اوپر جانا چھوڑ دیا ہے, تم اور کو بندوبست کرو. وہ مولا ایسے روتے تھے, ایسے تڑپ کر مولا نے کہا کہ وہ سمجھ گیا, وہ واپس چلا گیا. جا کے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے, کہتا مولا میں نے شادی سے پہلے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے, آپ تشریف لائیں. مولا فرماتے ہیں اب میں تشریف لے کر آؤں گا. مولا اٹھے. مولا کو اپنے بابا کے غم میں رونا بہت زیادہ, پتہ نہیں یہ ان کو پسند تھا کیا تھا, کہ بہت زیادہ تڑپ تڑپ کے بابا حسین کے غم میں مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام روتے تھے. عزیزوں مولا گئے, وہاں پر مجلس کا انتظام کیا گیا. پڑھنے والے جو ہے مرثیہ خان جو وہ آ کے پڑھتے رہے ہیں, مولا کے لیے مسند بچھا دی گئی. مولا وہاں پر بیٹھے ہوئے مسجد سن رہے ہیں, تمام صحابہ و تبع تابعین بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس اذا ہو رہی ہے, سن رہے ہیں, سب گریہ کر رہے ہیں. وہ شہاب الدین زہری کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مولا بھی رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. جب مجلس اذا ختم ہوئی تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا اپنی مسند پر وہاں پر نہیں ہے. تو وہ پریشان ہوا کہ مولا آخر کہاں چلے گئے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر جوتیاں پڑی ہوتی تھی نا عزاداروں کی, اس جگہ پہ مولا بیٹھ کر رو رہے تھے. کہتے ہیں مولا یہاں پر آ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں شہاب الدین تمہیں نہیں پتا, یہاں صرف میں اکیلا نہیں آیا ہوا, میری دادی یہاں پر آئی ہوئی ہے, میری پھوپھی زینب یہاں پر آئی ہوئی ہے, میری بہن سکینہ یہاں پر آئی ہوئی ہے, سب لوگ یہاں پر آئے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. عزاداروں انڈیا کے ایک عالم دین ہے علی نقی صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے, وہ ہر عزادار کے پاس لے کر جاتی ہے. عزادار اے میرے مولا کے, اے میرے بیٹے کے عزادار 2 آنسو میرے کو دے دے, تیرے ان آنسوؤں سے میرے بیٹے حسین کے زخموں کا ملم بن جائے گا. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں شرمایا نہ کرے رونے کے لیے. یہ لفظ ہوتے ہیں, کہانی وہی ہے جو ہے, ظلم وہی ہے جو ہے, یہ مومن کے دل میں ایک کرب ہوتا ہے جو اس آنسو باندھ کر مومن کے دل سے باہر نکلتا ہے. تو منہال مولا کے پاس آتا ہے, مولا بہت روتے ہیں, ہمارے شیعوں پر رحم فرمائے, ہر وقت روتے رہتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں تو روتے ہیں, بچے کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, ہائے میرا اصغر, جوان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, ہائے میرا اکبر, ایک مرد کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, ہائے میرا غازی, کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, ہائے میرا بابا. مولا کب تک آپ پر روئیں گے, کچھ ہم پر رحم فرمائیے. مولا فرماتے ہیں منہال تم نے جو ہے انصاف نہیں کیا. یوسف کے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں جو ہے وہ سفید کر لی تھی. میرے 18 یوسف ایک ہی دن میں بے جرموں بے خطا کربلا کے میدان میں مارے گئے, تو میں کیوں نہ رو, مجھے تو تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے. عزیزوں مولا کے مدینے کے لوگ جو تھے نا, جب سید سجاد بازار میں جاتے تھے نا تو ان سے چھپاتے تھے. بچوں کو کہتے تھے گھروں میں چلو جاؤ, جوانوں کو کہتے تھے مولا کے بار میں نہ ہو. جو قصاب ہوتے تھے وہ گوشت کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال دیتے تھے
تو دیکھنے والے پوچھتے جی ایسا کیوں تم لگا ایسا کیوں کرتے ہو, کیوں گوشت کو چھپا رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں تم نے دیکھا نہیں سید سجاد بازار میں آ گئے ہیں, وہ گوشت کو دیتے ہیں تو روتے ہیں. بولتے ہیں وہ گوشت کو دے کر کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے کربلا کا میدان یاد آتا ہے جہاں پر میرے بابا کے لاشیں پر گولے دوڑائے گئے اور ان کا گوشت جو ہے وہ پورے کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہوا تھا, مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے, اس لیے میں یہ چھپا رہا ہوں. مولا کہتے تھے کہ تم نے جو جانور ذبح کیا ہے کیا اس کو پانی پلایا؟ کیا مولا وہ کہتے ہیں مولا ہم سب کرتے ہیں, اس کی چھری تیز رکھتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں نہیں, میرا بابا مظلوم جو ہے وہ ایک ایسے خنجر سے ذبح کیا گیا تھا کہ جو بے کو کنڈ خنجر تھا. میرے عزیزوں میرے دوستوں میں مختصر کرتا ہوں, ہشام ابن عبد الملک ابن مروان نے مولا کو زہر دی. مولا کا جب جگر کے ٹکڑے کٹ کر آئے تو مولا نے وسیعتیں کی امام باقر علیہ السلام سے. عزادارو مولا فرماتے ہیں باقر بیٹا مجھے نا چارپائی سے نیچے اتار دو اور مجھے زمین کے اوپر لٹا دو. کہتے ہیں بابا ہمارے اوپر یہ ایسا کیوں سختی کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی آپ کا زہر کی وجہ سے آپ کا جگر جو ہے وہ کٹ کر باہر آ رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑے چارپائی پر لیٹیں, آپ کو تھوڑا سکون ملے گا. مولا فرماتے ہیں نہیں, میں جیسا کہتا ہوں مجھے زمین کے اوپر لٹا دو. بولتے ہیں بھی زمین کے اوپر تمہیں کیوں لٹائیں؟ بولتا کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں نہیں مجھے زمین کے اوپر لٹا دو, یہ جو چٹائی پڑی ہوئی چٹائی بھی ہٹا دو, مجھے سفید زمین مجھے ننگی زمین کے اوپر لٹا دو. مولا بابا ایسا کیوں ہے, ہم کیوں آپ کو ننگی زمین؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم باقر, مجھے میرے بابا کا جنازہ یاد آتا ہے جو بے کفن جو کربلا کے میدان میں تپتی ریت پڑا ہوا تھا. جب مولا باقر علیہ السلام نے ان کو زمین کے اوپر لٹا دیا تو فرماتے ہیں باقر کربلا کے میدان میں تمہاری عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں میری عمر 3 سال تھی. فرماتے ہیں تم نے بیٹا کیا دیکھا کربلا کے میدان میں؟ کہتا بابا میں نے دیکھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ہمارے سارے صحاب مارے گئے, جناب قاسم مارے گئے, جناب علی اکبر مارے گئے, میرا دادا حسین جو تنہا رہ گیا. وہ کربلا کے ایک مصعب سناتے جا رہے ہیں اور مولا سید سجاد جو ہیں وہ روتے جا رہے ہیں. کہتا پھر شام کریمہ آ گئی, ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا بابا. پھوپھی زینب جو ہے وہ پہرا دیتی رہی بابا. پھر کہتے ہیں کہ بابا جو شمر نے میری پھوپھی کی چادر کو اتارا, جو ہی اس نے کہنا تھا نا میری پھوپھی کی چادر کو جناب سید سجاد کی روح جو وہ پرواز کر دی. ماتم سید سجاد یا سجاد یا سجاد ہائے سجاد.